باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو یکجا رکھنے کی سب سے پہلی بنیاد ہے، جس پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی، اس کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں کہہ لیں یا تین درجات کہہ لیں۔ سب سے پہلا درجہ مسلمان ہونا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تقوی کا یہ درجہ ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، جس پر ہماری کوئی محنت خرچ نہیں ہوئی، ہمارا کچھ صرف نہیں ہوا۔ کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے وہ کفر سے بچ جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان کو کہا جائے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ تو وہ کسی طور پر بھی اس پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے سے بڑے لالچ کی بنیاد پر بھی وہ اس بات پر آمادہ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تیار نہیں ہو رہا، کسی لالچ سے متاثر نہیں ہو رہا، یہی علامت ہے اللہ کا ڈر دل میں ہونے کی۔ یہ پہلا درجہ ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ انسان کفر سے ڈرتا ہے، شرک سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد انسان حلال حرام کا خیال رکھنے لگ جائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام سے بچے، حلال کرے، اور اسی طرح فرائض واجبات کا اہتمام رکھے، فرائض واجبات کے ترک سے گریز کرے۔ قرآن پاک میں ان دونوں معنوں میں کثرت سے تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں جس تقوی کا تقاضا ہے وہ یہی دوسری قسم کا تقوی ہے۔ اور تیسری قسم کا تقوی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اور صلحاء کو عطا فرمایا ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کر لیتے ہیں اور ہمہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ پہلا درجہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس سے آخری اور سب سے اعلیٰ درجے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور پھر یہاں پر ہمیں صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ تقوی کا حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرے اور ہمیشہ نافرمانی سے بچتا رہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتا رہے، اللہ کو ہر کام میں یاد رکھے، اللہ کو بھلانے سے، نظر انداز کرنے سے گریز کرتا رہے۔ کبھی بھی ایسے طور پر غفلت میں نہ پڑے کہ نافرمانی کرتے وقت اس کو اللہ کا خیال نہ آئے، اللہ یاد نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی ناشکری سے بچتا رہے۔ یہ تین کام اگر انسان کر لے گا تو گویا کہ اس نے اللہ سے تقوی کا حق ادا کیا ہے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی سے گریز کرے، اور دوسرا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اور بھلانے سے گریز کرے، اور تیسرا اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری سے گریز کرتا رہے۔ یہ تین اعمال اپنا لے تو گویا اس نے تقوی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ تو گویا کہ زبان سے انسان بے سوچے سمجھے کچھ نہ نکالے، اور جہاں تک کوشش ہو یہ کرتا رہے کہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ نکلے، تو گویا اس نے اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت واقع آئے، کہ ہمیشہ اس پر قائم رہو اور اس قیام میں کبھی بھی کوتاہی نہ برتو، کوشش کرتے رہو کہ موت تک تم اسی معیار پر قائم رہو، اس میں ترقی تو ہو، تنزلی کسی صورت میں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ پھر ویسی ہی اس کو موت عطا فرماتے ہیں، اور جیسی موت انسان کو آتی ہے قیامت والے دن ویسی ہی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میری موت بھی اچھی ہو اور قیامت والے دن میرا اٹھنا بھی اچھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لاٹھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کو پڑھا تھا، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جہنمیوں کو زقوم کھانے اور پینے کے طور پر دیا جائے گا، اور زقوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس زمین پر ٹپکا دیا جائے تو قیامت تک آنے والا انسان جاندار اس زمین میں سے کچھ نہ کھا سکے نہ پی سکے۔ ہر چیز کا ذائقہ اتنا کڑوا اور اتنا بدبودار ہو جائے کہ پھر نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، گویا کہ ساری پیداوار اس سے تباہ ہو کر رہ جائے، انسانوں کی معیشت اس سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا ان جہنمیوں کے بارے میں کہ جن کا کھانا اور پینا ہوگا ہی زقوم سے؟ تو گویا کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے لیے آخرت کی اس طرح کی کچھ چیزوں کو انسان سوچتا رہے، غور فکر کرتا رہے، تو اس سے بھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔